إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بہت ہی عظیم دن گزر رہے ہیں جنہیں اعظم ایام الدنیا کہا گیا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے عظیم ترین دن یہ ہے جو عشرۂ ذو الحج کے پہلے 10 دن جن کے بارے میں یہ بات کئی ایک مرتبہ ذکر کی جا چکی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال کے دنوں میں سے یا جیسا کہا گیا دنیا کے دنوں میں سے بہترین دن ذوالحج کے پہلے 10 دن اور دنیا کی راتوں میں سے یا سال کی راتوں میں سے سب سے بہترین اور افضل ترین راتیں ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، کیونکہ وہاں لیلۃ القدر ہے جس ایک رات کا اجر و ثواب اگر کوئی اسے پالے تو 83 سال اور 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے. اور یہ دن ہر قسم کی عبادات کا مجموعہ. ان دنوں میں نمازیں ہیں، ان دنوں میں روزے ہیں، ان دنوں میں صدقات و خیرات ہیں، ان دنوں میں تکبیریں ہیں، تسبیحات ہیں، تحلیلات، لا الہ الا اللہ، ہر طرح کے اذکار ہیں، اور ان دنوں میں قربانیاں بھی ہیں. اس اعتبار سے باقی سال بھر کے دنوں اور دنیا بھر کے دنوں سے افضل ترین دن یہ ہے. اور ان دنوں کو افضل ترین قرار دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد موجود ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر. کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا کوئی بھی عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر یا افضل ہو. یعنی تمام دنوں میں کیے گئے کسی بھی عمل سے افضل عمل وہ ہے جو ان دنوں میں کیا جائے. اب واضح سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فوراً یہ سوال سوجا کہ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، کیا وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فوراً پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا الا رجل. یہاں آپ نے استثناء، آپ نے ایک آدمی کو الگ کر دیا. رجل خرج بنفسہ ومالہ، وہ آدمی جو اپنے ہاتھ پر اپنی جان اور اپنا مال لے کر میدان جہاد میں اترا، ولم یرجع بشیء من ذلک، اور ان میں دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہ لایا. اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی، اللہ کی راہ میں مال بھی قربان کر دیا. وہ آدمی اور اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ کر سکے. بہترین موقع ہے، ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا چانس ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے. ذو الحج کے 9 روزے، 9 ایام. ایک تو ہے یوم التاسع، 9واں دن جو کہ یوم عرفہ ہے. اس دن کی تو اتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی کہ اس ایک دن کا روزہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، یوم عرفہ کے ایک دن کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے. لیکن باقی ایام، یہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، جمعرات ہے، پیر ہے، اور اگر کوئی مزید رکھنا چاہے تو 9 سے پہلے یہ سارے دن روزے رکھنے کے دن ہیں، نیکیاں کمانے کے دن ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کچھ عرصے سے. حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے رکھا کرتے تھے. سب سے افضل ترین روزہ یوم عرفہ کا. اب اگر کوئی آدمی 9 روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ 2 روزے بھی نہیں رکھ سکتا؟ 2 تو زیادہ مشکل نہیں ہے، یا 2 بھی مشکل ہے. اگر 9 میں سے صرف 2 روزے رکھنے کی نیت کر لیں، ایک بہت بڑا جو اس وقت ٹاپک بنا دیا گیا، علماء میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، رسالے لکھے جا رہے ہیں، مضمون لکھے جا رہے ہیں، واٹس ایپ بھرا ہوا، فیس بک بھری ہوئی، میڈیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، سب میں ان دنوں ایک مسئلہ بہت زور پکڑے ہوئے ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں یوم عرفہ کس دن ہوگا. پڑھتے ہوں گے نا آپ بھی. صرف ایک روزہ رکھنا، نیت کر لیں کہ 2 رکھ لیں گے، آپ کو 2 یوم عرفہ مل جائیں گے. جس دن یہاں 9 ہوگی، اس دن پاکستان انڈیا میں کتنی ہوگی؟ 8. آج ٹیلی ویژن سارے حالات لوگوں کو بر وقت دکھا رہا ہے کہ آج حاجی مکہ سے نکل گئے، مینا میں آ گئے. آج حاجی مینا سے نکل گئے، عرفات میں آ گئے. جب مینا میں پہنچ گئے تو رات کے وقت وہاں حاجی موجود ہیں، آپ تکبیریں، آپ تلبیہ سن رہے ہیں. اپنے گھر میں سحری کی تیاری کریں، صبح روزہ رکھیں. آپ کے علم میں آ چکا کہ حجاج اس وقت میدان عرفات میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ روزے کی تیاری کر لیں. نہ سفر، نہ کوئی مسئلہ، نہ آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے پرمٹ یا تصریح. روزہ رکھنے کی نیت کریں، صبح روزہ رکھیں، اور ایک روزہ اگلے دن جب آپ کے ملک میں 9 تاریخ ہو. ایک عمل جو 1400 سال سے امت کرتے آ رہی ہے، کیا ان 1400 سال کے عمل کو ہم بالکل فائنل ختم کر دیں گے؟
وہی عمل صحیح ہے اور وہی معقول بھی ہے۔ اب ایسا تو ہونا نہیں چاہیے نا کہ آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں اور آپ کے یہاں 8 تاریخ ہے، ایک دن درمیان میں خالی چھوڑیں اور پھر اگلے دن جا کے آپ عید کریں۔ یوم عرفہ اور عید کے درمیان کو خالی وقت ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب میں تو دن ہو اور لوگ عید منا رہے ہوں، سعودی عرب میں دن ہو، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور اسی وقت دوسرے کچھ ملکوں میں رات ہوتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دنیا اتنی بڑی ہے کہ چاند جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ جہاں جو تاریخ ہو اس دن کا روزہ رکھے، اور جہاں جسے علم ہو جائے کہ آج حجاج میدان عرفات میں ہے، اس دن کا روزہ بھی رکھ لے۔ صرف 2 روزے، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سال بھر کے تمام دنوں میں سے افضل ترین عمل شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دنوں کو کہا گیا افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں، اور انہی دنوں میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو بخشتا ہے جتنے وہ کسی دوسرے دن میں نہیں بخشتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخش لے، مغفرت فرمائے سب کی۔ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی شمار ہی نہیں کہ کتنے گناہگار ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا غفار ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے سائے میں لے آئے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جتنے حجاج کرام میدان عرفات میں جائیں گے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جتنے حجاج کرام نے حج کرنے کی نیت کر لی، تشریح لے لی، سفر کر لیا یا کر رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے اور ان کے ساری عمر کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ دن انتہائی قیمتی دن ہے، ان میں ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے وہ کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت آپ نے بارہا سنی ان دنوں میں، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کی نیت کر لے اس کے لیے رفث، شہوانی باتیں، شہوت والی باتیں اور کام، فسوق گناہ، اور جدال لڑائی جھگڑا، یہ 3 کام جو ہیں فرمایا کہ یہ منع ہو گئے۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہ 3 گناہ صرف حاجیوں کے لیے منع ہو گئے ہیں یا ہمارا بھی کوئی ان سے تعلق ہے؟ یہ تینوں گناہ ہر وقت اور دنیا کے ہر کونے میں ہر مسلمان کے لیے منع ہے۔ حاجیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں میں کم از کم یہ آیت سن سن کر اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو گناہوں کی آلودگی سے بچائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر رکھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے فلم یرفث، شہوانی بات، شہوانی حرکت، اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو یقیناً یہ علم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کندھے سے کندھا رگڑے گا حجاج کا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مردوں عورتوں کو علیحدہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور آج یہ بات ہو چکی ہے یا نہیں؟ حج کے موقع پر طواف میں بھی، باقی تو باقی رہا، طواف میں بھی ممکن نہیں ہے، صحیح میں ممکن نہیں ہے کہ ایک دن عورتوں کے لیے رکھ دی جائے، ایک دن مردوں کے لیے۔ حج کے دن مقرر ہے، ایام معلومات، حج کے دن مقرر ہے۔ انہی دنوں میں سب نے، مردوں نے، عورتوں نے،
مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے، ہر کسی نے انہی دنوں میں اپنے وہ مسائل احکام مکمل کرنے۔ نہ گورنمنٹ روک سکتی ہے کہ تم طواف نہ کرو، نہ کوئی ادارہ منع کر سکتا ہے کہ صحیح میں نہ جاؤ، ادھر طواف کرو ادھر صحیح میں جاؤ، آپ کی ہمت ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، حجاج کرام اتنے زیادہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں ان سالوں میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ نصیحت فرما دی کہ قیامت تک کام آنے والی ہے۔ فرمایا کہ جس نے حج کی نیت کر لی فلا رفث، وہ کوئی شہوانی حرکت اور کوئی شہوانی کام نہ کرے، شہوت سے متعلقہ ایسے ہو کہ جیسے اس نے حج کے دوران اپنے آپ کو ختم کر رکھا ہے۔ کانوں سے کوئی شہوانی بات نہ سنے، گانے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا۔ آنکھوں سے کوئی شہوانی بات نہ دیکھے، غیر محرم عورتوں کو تاڑنا، زبان سے کوئی شہوانی بات نہ کرے۔ اب وہاں اگر آدمی کہے کہ نہیں جی میں تو اپنے نیچے رکھوں گا، میں تو عورت پہ نظر پڑنے ہی نہیں دوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں اتنی تو اجازت دے رکھی ہے کہ مجبوراً نظر پڑ جائے تو معاف ہے۔ آپ اپنے خیمہ سے باہر نکلے حج کے دوران، یا یہاں اپنے گھر سے نکلے، سامنے ننگی عورت، ننگے منہ، ننگی نہ کہیں ننگے منہ، یہ تو عام ہے نا، اور آدھی آدھی ننگی بھی عام ہے۔ نیم اریاں اس قسم کی عورت سامنے آ جائے، اب آپ کیا کریں گے؟ نظر تو پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا، علی پہلی نظر پڑ جائے تو معاف، اور اگر ایک مرتبہ نظر پڑی اور اب نظر ہٹا ہی نہیں رہا، کئی منچلے کہتے ہیں جی پہلی نظر معاف ہے، اب وہ ہٹا کے دوسری دیکھیں گے تو منع ہوگی نا۔ یہ اگلی کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے، آنکھ نہیں جھپکیں گے تاکہ پہلی نظر قائم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر، چونکہ اچانک نظر پڑ سکتی ہے، احرام کی حالت میں پڑ سکتی ہے، غیر احرام میں پڑ سکتی ہے، شہر میں، بازار میں، گلی میں، کہیں بھی، لیکن پھر تاڑنا، پیچھے لگ جانا، اور حج کے موقع پر ہمارے ایک کولیگ رہے ہیں ایک عرصہ تک، سعودی ہیں اور کورٹ میں کام کرتے تھے ہمارے ساتھ ہی محکمہ شریعہ میں، اور جب انہوں نے کام چھوڑا تو پھر انہوں نے اپنا وکالت کا آفس کھول لیا، جو ایڈوکیٹس ہیں، اور مکہ میں ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں مکہ شہر میں سے سب سے زیادہ کیس، یہ بات ذرا تھوڑی غور سے سنیں، مکہ شہر میں سے، وہ بھی محلہ ہے وہ بھی محلہ ہے، ظاہر ہے کہ چھوٹا سا شہر تو نہیں ہے نا، پورے مکہ شہر میں سے سب سے زیادہ کیس حرم شریف سے آتے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ وہاں ارادی اور غیر ارادی طور پر وہاں عورتوں سے آپ ملیں گے، ٹکرائیں گے، اور جو بدبخت بری نیت لے کر اندر گیا ہے اس نے ویسے ہی، یہ آج سے تھوڑا پہلے کی بات ہے، اب نیچے تو نہیں جا سکتے، اوپر تو اب بھی جا سکتے ہیں نا، نہ طواف کا ارادہ ہے نہ نماز کا ارادہ ہے، صرف جا کے اس نے خواتین کا پیچھا کرنا ہے۔ اور یقین مانے اس قسم کے مسلمانوں کا سوچ کر بھی شرم آتی ہے کہ طواف کے بہانے میں گھوم رہا ہے اور اسے ساتھ ہی احتلام ہو گیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ
شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھ رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، جان بوجھ کے جیسے آدمی چھیڑ رہا ہوتا ہے، اور حرم کے اندر بیت اللہ کے گرد اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے قرآن میں فرما دیا فلا رفث، رش ہوگا، دنیا ہوگی، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، عورتوں میں پھر ہر رنگ کی، ہر سائز کی، ہر قسم کی عورتیں ہوں گی۔ افریقی عورتیں آپ وہاں دیکھتے ہیں، سوڈانی، صومالی، افریقی، ایتھوپین، کالے رنگ کی۔ ہمارے اپنے ملکوں میں کچھ علاقے ہیں، لمبی عورتیں دیکھیں گے، چھوٹی عورتیں دیکھیں گے، خوبصورت عورتیں دیکھیں گے، دوسری عورتیں دیکھیں گے۔ اگر آپ صرف یہی جائزہ لیتے رہے کہ یہ کہاں کی ہے، یہ کتنی لمبی ہے، کتنی ہائٹ ہوگی، وہ اللہ کے بندے، تم حج کرنے کے لیے آئے ہو، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، یہ تم کس کیلکولیشن میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ نہ کان، نہ آنکھیں، نہ زبان، نہ دل، کوئی بھی چیز خواہشات نفس کے قابو میں نہ آئے، تب جا کے حج جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہی ہے۔ جنت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، حج کے دوران بھی، حج کے بعد بھی۔ حج کر لیا اور اس کے بعد پھر وہی، ایک دن میں نے یہاں ایک مثال دی تھی کہ حج کر کے گئے، جیسے آئے تھے ویسے کہ ویسے، پہلے بھی چور تھے، اب بھی چوریاں کرنے سے باز نہیں آتے، پہلے بھی دھواں نکالتے تھے زور، دھواں نکالنے کی سمجھ آتی ہے نا، پہلے بھی زور دھواں نکالتے تھے، اب بھی مسجد کے دروازے پہ آ کے سگریٹ کو پھینکتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پیچھے سے دھواں دھار چلے آ رہے ہیں، مسجد کے پاس ہے کہ سگریٹ کو پھینکا اور اس کے اوپر پاؤں کو ایسے مل رہے ہیں۔ بھئی اس کو ملنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں کیا ہوگا؟ بدبو کے ببوکے چھوٹ رہے ہیں، 2-3-4 نمازی پریشان ہیں آپ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولی کھا کر، شلگم، مولی، لہسن اور پیاز حلال سبزیاں ہیں، فرمایا یہ کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ اور سگریٹ جو کہ حلال بھی نہیں، کبھی کسی عالم سے سنا ہو آپ نے کہ حلال ہے؟ عالم پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، دھواں پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں، لیکن کبھی پینے والا بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حلال ہے۔ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اور حاجی صاحب حج کر کے آئیں، پھر ویسے حج کے دوران بھی صحیح رہے اور حج کے بعد بھی صحیح رہے، انشاءاللہ جنت کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور یہاں ایک بات اور ذکر کر دیں کہ اللہ رب العزت نے حج کے دوران خاص طور پر چونکہ حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، ان کے پیش نظر ہمیں بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا نہیں؟ حکومت لاکھ انتظام کر لے، اگر ہم نہ سدھریں گے تو ناممکن ہے۔ اب احرام والے آدمی کو وہ ڈنڈے بھی تو نہیں ماریں گے، احرام والے آدمی کا وہ بہت احترام کرتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ معذور آدمی ہے، پولیس والا آدمی اس کو باقاعدہ جیسے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، 2 لگ گئے، باقاعدہ ان کو جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیا۔ ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی معذور ہے، اس کا قد بہت تھوڑا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہاں سے نیچے نہیں ہے، وہ بس یہ کوئی 2 فٹ کا یا شاید ہوگا۔ اب وہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔
پولیس والے نے باقاعدہ اس کو اٹھا کے حجر اسود تک اس کا منہ پہنچایا کہ تم بوسہ لو۔ گورنمنٹ جتنے بھی انتظام کرے، جب تک ہم نہیں سدھریں گے گورنمنٹ کیا کر پائے گی؟ وہاں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، گورنمنٹ کو چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی تعلیمات، اس پہ اگر عمل کریں تو جو واقعات پیش آتے ہیں وہ شاذ و نادر رہ جائیں۔ موت تو لکھی ہوئی ہے نا، وہ تو آئے گی ہی آئے گی، جس کو جب لکھی ہے آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، اور وہ کب ہوتا ہے؟ آدمی کمزور ہے، اسے معلوم ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، یہ بھی معلوم ہے، اور یہ بھی ضد ہے کہ میں نے جبل رحمت پہ جانا ہی جانا ہے۔ دھکم پیل کرتے کرتے اب پتہ نہیں کہاں دھکا ذرا تھوڑا زیادہ ہو گیا اور غبارہ پھٹ گیا۔ گورنمنٹ کیا کرے گی اس میں؟ پانی اب ظاہر ہے کہ موسم گرم ہو رہا ہے، پانی پینے کے سلسلہ میں بالکل کوئی حاجی جو ہے کوتاہی نہ کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پانی پیئے۔ باتھ روم، لیٹرینیں، واش روم، ہر چیز موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں، جان بوجھ کے بلا چھتری سورج کے نیچے چل رہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو گرم سورج سر پہ سیدھا پڑتا ہے اس وقت ٹوپی بھی نہیں ہے، اور ہمارے لوگ کوشش کر کے چھتری بھی کم ہی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ کون سنبھالتا پھرے گا اسے، ہم نے تو جانا ہے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کسی معاملے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے جو آسان ترین کام ہے وہ اختیار کیا۔ جبل رحمت پہ جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیدل چل کر آپ طواف یا سعی نہیں کر سکتے، کرسیاں موجود ہیں یا نہیں؟ ہمارے بعض لوگ کبھی کبھی سنت کے حوالے سے یا اپنے مان لیتے ہیں کہ دل میں تقویٰ ہی اتنا ہے کہ کہتے ہیں نہیں جی ہم چلیں گے نہیں، ہم سوار نہیں ہوں گے، چلیں گے، پیدل چلیں گے۔ وہاں کرسیاں موجود ہیں، بندے موجود ہیں جو آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے، وہ تھوڑا سا خرچہ ہوگا، آسانی اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل اور سوار دونوں طرح حج کیا۔ جو پیدل کر سکتا ہے پیدل کرے، تندرست ہے، توانا ہے، لیکن جو آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ کوئی سہارا لے لے۔ فری کرسیاں موجود ہیں، 40-50 ریال والی موجود ہیں، اور حج میں میرا خیال ہے تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ حج کون سا آدمی ہر روز کرتا ہے؟ بیٹے کی شادی ہو نا، بیٹی کی ہو، بیٹے کی ہو، اتنا لمبا کون سا روز روز شادی ہوگی؟ وہاں خرچ کرتے ہوئے ذرا پرواہ نہیں۔ اور حرم میں اگر کرسی والا کہے نا 50 ریال تو پھر وہ بڑے مہنگے لگ رہے ہیں۔ آسانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا، اور اللہ رب العزت نے خاص طور پر فرمایا یسرو، علماء کو، مبلغین کو کہا کہ معاملات کو آسان کر کر کے دکھاؤ۔ یسرو ولا تعسرو، لوگوں کو دین مشکل کر کے مت بتاؤ، جہاں آسانیاں ہیں آسانیاں بتلاؤ، لوگوں کو آسانیاں مہیا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو اسلام سے۔ کتنی آسانیاں موجود ہیں۔ آپ اگر مزدلفہ میں چونکہ انتظامات بہت کم ہوتے ہیں، ٹینٹ وغیرہ یہ وہ، چونکہ تھوڑا سا عرصہ رہنا ہوتا ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو اپنے گھر کے کچھ کمزور، بڑی عمر کے اور کمزور لوگوں کو منا سے آگے روانہ کر دیا، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں،
اور لے کے جانے والوں میں نوجوانوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے اب نکل جاؤ، رش سے پہلے پہلے مینا پہنچ جاؤ۔ آج بھی بیمار ہے، کمزور ہے، بڑی عمر کا ہے، پریگننٹ عورت ہے، چھوٹے بچے والی ہے، آدھی رات کے بعد وہ نکل جائیں، کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رعایتیں ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرنے میں شاید ہم کچھ اجر و ثواب زیادہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحج آیت 78 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں بنایا۔ اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ آیت 185۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین یسر، اے لوگو دین بہت ہی آسان ہے۔ ہمیں دین کو مشکل بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے اور مشکل سمجھنا نہیں چاہیے۔ جہاں رخصتیں ہیں رخصتیں حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بعض روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اسم گرامی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ چاہتا ہے کہ جو اس نے رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں کو اپناؤ، اختیار کرو۔ کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جس طرح وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے عائد کردہ فرائض کو تم ادا کرتے ہو، اس کی دی ہوئی رخصتوں کو بھی اختیار کرو۔ ہمارے یہاں اڑ جائیں گے، کہیں گے جی ایسے کیسے ہو۔ اور انہی دنوں میں عید بھی ہے، انہی 10 دنوں میں عید آئے گی نا ہماری۔ حجاج کرام تو عید کے لیے نہیں جاتے، لیکن ہم تو عید یہاں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اور یہاں ایک عید کے حوالے سے مسئلہ عموماً کیا جاتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں عورت نماز پڑھے اس سے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ یہ آپ نے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے فرمایا۔ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ خواتین اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں؟ بڑے پریشان ہو کر بیچاری بوڑھی خواتین ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں جی حرم میں جا کے نماز پڑھیں۔ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، شاید ایک ہی مرتبہ آئیں، بہت اچھی بات ہے، عمرہ کیا ہے، کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں، کبھی کبھی پڑھتے رہیں، لیکن ہر نماز کے لیے بھاگنا پابندی کے ساتھ۔ اپنے گھر میں جب پڑھی ہوئی نماز افضل ہے مسجد نبوی سے بھی۔ فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن میں پڑھے تو افضل، اگر اپنے گھر کے کمرے میں پڑھے تو اس سے بھی زیادہ افضل، اور اگر کوٹھڑی میں جا کے پڑھے، کوٹھڑیوں کا تصور ہے نا ہمارے یہاں، یہ کمرہ ہے مثال کے طور پر، اور اس کو ظاہر ہے کہ دروازہ ہے، عموماً ایک ہی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یہ تو مسجد ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑی، یہ پیچھے ایک دروازہ ہے، یہ پیچھے والی کوٹھڑی ہے، یہاں تو محراب کا حصہ ہے نا، یہ جگہ کوٹھڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے صحن میں باہر جہاں شیڈ لگے ہوئے ہیں وہاں نماز پڑھے اپنے گھر کے صحن میں، وہ افضل ہے مسجد نبوی سے، یہاں کمرے میں پڑھے اور زیادہ افضل، اور اندر جا کے پڑھے اور زیادہ افضل۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی آسانیاں دے رکھی ہے، خواتین پریشان ہو جاتی ہیں بیچاری۔ نمازوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خواتین کو یہ نہیں کہا کہ مسجدوں میں جاؤ، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ معروف ہے جلالت شان، عظمت، عظیم انسان، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا مسجد میں جائیں، اور وہ جاتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ وہ کچھ پسند نہیں کرتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگو
اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیں، لیکن ان کے گھر میں پڑھی گئی نماز ان کے لیے افضل ہے۔ یہ ساتھ ہی ٹکڑا ارشاد فرما دیا کہ مسجد میں جانے سے روکو نہیں، لیکن اپنے گھر میں پڑھیں گی تو وہ افضل ہے۔ بعض وجوہات کی بنا پر مسجد میں جانا مفید ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ مسجد میں درس ہوگا، آگے اسپیکر نہیں ہے، اور اسپیکر ویسے بھی کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں، لیکن محض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ ایک موقع پہ آپ نے بڑی تاکید کی کہ عورتیں نکلیں مسجد میں۔ دیکھیں، مسجد نبوی میں یا مسجد حرام ہو، مسجد اقصی ہو، کسی بھی مسجد سے نماز ان لوگوں کی گھر میں افضل ہے، جو وہاں رہ رہے ہیں گھر میں افضل ہے۔ اور ایک موقع ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھروں سے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے والی طاہر عورتیں نکلیں، آپ نے فرمایا کہ جو پیریڈ میں، مینسز میں، حیض میں مبتلا ہیں وہ عورتیں بھی آئیں۔ وہ ظاہر نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں گی، خیر میں شریک ہو جائیں گی۔ نہیں معلوم کہ اس اجتماع میں کون کون مستجاب الدعا موجود ہے، مستجاب الدعوات لوگ ہوں گے۔ ان میں سے کسی نے دعا کر دی کہ یا اللہ اس سارے اجتماع کو بخش لے، دعا پہنچ گئی، دوارے نیارے ہو گئے۔ اور ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ترغیب دلائی کہ گھروں میں نماز پڑھو، لیکن عید پڑھنے کے لیے فرمایا کہ مسجد آؤ، عیدگاہ میں آؤ۔ یہاں تو مسجدوں میں بھی عیدگاہ ہے نا، یہاں عیدگاہ ہے، یہ مسجد بھی بڑی مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ہو یا میدان میں عیدگاہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حائضہ عورتوں کو بھی لے کے آؤ، جن کے پاس کپڑا نہیں وہ اپنی بہن سے کپڑا لے کے اس کے ساتھ آئے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے ان مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بازار جو دنیا کا بدترین مقام شمار ہوتا ہے، بازار جانے سے بیوی کو نہیں روکیں گے، بہن کو نہیں روکیں گے، بیٹی کو نہیں روکیں گے، لیکن عید پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ کیا مسجد جو ہے یا عیدگاہ بازار سے بھی زیادہ بری ہوگی فتنے کے اعتبار سے؟ عیدگاہ میں کون سا فتنہ ہوگا؟ بازار میں کوئی فتنہ نہیں، گلی میں کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اتنی کھل کر نافرمانی؟ عید کے لیے اپنی خواتین کو، بہو بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیویوں کو عیدگاہ میں اپنے ساتھ لائیں، جگہ موجود ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں، کانوں پہ کنٹرول رکھیں۔ پردے کے لیے خواتین کو حکم ہے کہ وہ با پردہ ہوں، اور پردے کے بارے میں اگر آپ نے سورۃ نور میں حکم پڑھا ہو کہ عورتوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے کن کو حکم دیا گیا ہے؟ آیت نمبر 30 جو سورۃ نور کی پہلی آیت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 30 میں پہلے مردوں کو کہا، پردہ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اب ہماری نظر جب نیچے نہیں رہے گی
بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جو نظر بازی کے لوگ ہیں، عموماً راستے میں روڑا انہی کے پاؤں کو لگا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اگلی آیت میں جا کے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے نبی مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ معاملات خاص طور پر حج کے موقع پر، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے حج کریں تاکہ حج کا صحیح معنی میں آپ کو اجر و ثواب ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کئی ایک مرتبہ فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ اور آپ نے حج کے مسنون انداز جو بتائے، اگر انہی انداز کے مطابق آپ حج کریں گے تو حج مبرور ہوگا، جنت کا ٹکٹ آپ کا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مولوی کی مرضی کے مطابق حج کیا، اور مولوی حج کیسے کرا رہے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مولوی حضرات نے اپنی مرضی سے آپ کو کہاں کہاں کیا کیا کروانا ہے، سنت رسول نکال کے دیکھیں، مولوی آپ کو الٹا لے کے جا رہا ہے۔ ہر کام میں اور ہر معاملے میں تو الٹا لے کے نہیں جائے گا، لیکن جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ بات معروف ہے، بدعات چھائی ہوئی ہیں اور سنتیں جو ہیں وہ دبتی جا رہی ہیں۔ حج کے موقع پر بہت ساری سنتوں کے خلاف مولوی کروا رہے ہیں۔ منا میں نمازیں قصر ہیں، پوری پڑھائیں گے۔ عرفات میں نمازیں قصر اور جمع ہیں، پوری پڑھائیں گے، بر وقت پڑھائیں گے۔ مزدلفہ میں نمازیں قصر اور جمع ہیں، پوری پڑھائیں گے اور بر وقت پڑھائیں گے۔ پتہ نہیں کس قسم کا حج کروائیں گے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کریں گے، آسانیاں ہیں بزرگوں کے لیے، خاص طور پر بچوں والی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے جو حج کر رہے ہوتے ہیں۔ رمی میں فرمایا کہ اپنا وکیل مقرر کر دو، تمہیں وہاں جمرات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے سالوں میں، ابھی تو الحمدللہ انتظامات بہت زبردست ہو گئے ہیں، پچھلے سالوں میں جمرات پہ لوگ مر جاتے تھے، اور بلڈ پریشر کا اور یہ کا اور وہ کا، ہارٹ پیشنٹ گیا، رش میں پھنس گیا۔ میں خود جانتا ہوں، جو ہمارے ایک مرتبہ حج کے دوران ایک آدمی آیا عجمان متحدہ عرب امارات سے، اور وہ صحیح کے موقع پہ فوت ہو گیا، اور بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک تندرست و توانا تھا، لیکن ہارٹ پیشنٹ دیکھنے میں تو تندرست و توانا ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آسانیاں دے رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں کر رکھی۔ حجر اسود پہ جو دکم پیل ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ لگا کے بوسہ دے سکتے ہو، پہلے نمبر پہ بوسہ دو، بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے لو، ہاتھ نہیں لگا سکتے چھڑی پہنچ سکتی ہے، چھڑی لگا کے اسے بوسہ دے لو، یہ بھی نہیں ہوتا دور سے اشارہ کرو اللہ اکبر اور جاؤ۔ وہاں اتنا لمبا چوڑا رش ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن جانا ہے۔ کوئی موقع مناسبت دیکھ کر کسی ایسے وقت میں جہاں رش کم ہو، چلو آدمی چلا بھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری یہ باتیں بتا رکھی ہیں۔ رش کے موقع پر اس قسم کے لوگوں کو رش میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ نے جو انتظامات کیے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ رش کے مقامات جو ہیں وہاں نہ گھسیں، جہاں رش نہیں ہے وہاں رہ کے اپنا حج مکمل کریں۔ اب یہی آپ دیکھ لیں کہ کیا حجر اسود کو بوسہ دینا فرض ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، اور جان جائے تو جائے، لیکن یہ کرنا ہے، یہ نہیں۔ آپ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں،
ہر مقام پر، یہاں بھی اور باہر بھی، جتنا بھی حج کا حصہ ہے، اور لڑائی جھگڑے سے گریز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفیق و یحب الرفق، اللہ نرم دل ہے اور نرم دلی کو پسند کرتا ہے۔ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں معاف کرتے۔ احرام باندھا ہوا ہے، لڑ رہے ہیں، اور آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، احرام کے باوجود گالی گلوچ تک اتر آئیں گے، گندی گالیاں، مار پیٹ، ہاتھا پائی۔ یہ ہمارا حج ہو رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر زیب و زینت کرنا، بڑا بن ٹھن کے جانا، بن ٹھن کے رہنا، خواتین کا زیورات پورے حج کے موقع پہ کہتی ہیں وہ وہاں تو شاید نہیں پہن سکیں گی، عید بھی تو آئے گی نا، وہاں عید کے لیے زیور اٹھا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کیا، کیا اس وقت کوئی مالی کمی تھی مسلمانوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک کیسر و کسرا کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے تھے، لیکن اتنا سادگی سے حج کیا، زیورات اور یہ اور وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی کاٹھی، اور کاٹھی کے اوپر ڈالے ہوئے کپڑے جو زین جسے کہتے ہیں، کاٹھی اور کاٹھی پر زین، صحابی کہتے ہیں کہ اتنی سادہ کہ ولا شیء، گویا کہ کوئی ایسے کپڑا اٹھا کے آپ نے زین کے طور پر کاٹھی پہ رکھ لیا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی سادگی کے ساتھ حج کیا۔ حج النبی علی رحل رست، یعنی کاٹھی پرانی سی، بوسیدہ سی، وقطیفہ خلقہ لا تساوی، اس کے اوپر کپڑا پرانا سا جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے حج کے دوران کہا اللہم حجا، اے اللہ میں حج کر رہا ہوں، لا ریاء ولا سمع، اے اللہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی کسی کو سنانے کے لیے نہیں، میں تیرے لیے حج کر رہا ہوں۔ سادگی کے ساتھ حجاج کرام کوشش کریں کہ وہاں بن ٹھن کے اپنے پیسے کا زور دکھانے کی بجائے سادگی اختیار کریں، اسی میں خیر ہے۔ اور سکینت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم، جب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانے لگے تو اس وقت عموماً ہوتا ہے بھاگم بھاگ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے روانگی شروع کی تو راستے میں آپ موقع بموقع فرماتے رہے، لوگو علیکم السکینہ، السکینہ السکینہ، لوگو سکون سے، لوگو آرام سے۔ اور ہماری بھگدڑ اور عجیب قسم کی حالت وہاں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ نرمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، اگر باغ میں کوئی دھکا کسی کی طرف سے لگ بھی گیا تو وہاں سارا حج بھول کے اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کھا جائیں گے۔ آپ حج پہ ہیں، احرام میں ہیں، آرام سے رہیں، اور جہاں دکم پیل کی جگہ ہے وہاں داخل ہونا بھی مناسک حج کے خلاف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سکون سے، آرام سے۔ اب جہاں دکم پیل ہے وہاں داخل ہوں گے تو وہاں سکون آرام کہاں ملنے والا ہے؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ آپ کے لیے، نمرہ سے پہلے ہے وادی اورنا، اس کا ذکر کتب میں موجود ہے، تفصیلی بڑی کتابوں میں یہ خاص طور پر ملتا ہے۔ اورنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا کیا تھا۔ آپ اپنے منا کے خیمہ سے نکلے، اورنا میں خیمہ میں جا کے آپ نے دوپہر کا کچھ وقت گزارا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو تھوڑے آگے ہو گئے، جہاں نمرہ ہے، مسجد نمرہ، وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہاں آپ نے نمازیں پڑھی۔ آپ نے خیمہ لیا، سایہ اختیار کرنا جائز، اور ہمارے لوگ
چھتری کا استعمال کرنا بھی بعض دفعہ مناسب نہیں سمجھتے، اور شیعہ کے یہاں تو آپ نے دیکھا نا، ان کی تو بسیں چھتوں کے بغیر ہوتی ہیں، وہ بسوں کی بھی چھتیں اتروا لیتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ایک طرف کوشش کریں گے کہ سائے میں نہ آئیں، اور دوسری طرف پھر حد سے بڑھ جائیں گے۔ ایک آج کل وہ امبریلا آیا ہے، ایسے سر کے اوپر بندھا ہوا ہے، اور یہاں سے آ کے وہ ہوا مار رہا ہے، دیکھا ہوگا، معروف ہے، یہ منع ہے کیونکہ یہ سر کے اوپر بندھا ہوا ہے، ٹوپی کی طرح ہو گیا۔ آپ اگر چھتری بڑی ہے وہ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دیں کہ یہاں تو نہیں، ہمارے برصغیر پاک و ہند سے جو حجاج آئے ہیں ان کے آپ لوگوں کے رشتہ دار بھی ہوں گے، کچھ لوگ وہاں سے بینکوں کا بیگ، بینکوں کی چھتری، بینکوں کا دیا ہوا اس طرح کا سامان جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے وہ دیتے ہیں، کیونکہ وہاں بینکوں میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں تو پھر وہ یہ چیزیں دے کر بھیجتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بینک سودی، بینک سے دی گئی چیز حرام، اس کا استعمال حرام۔ نہ چھتری استعمال کریں، نہ ان کے دیے گئے بیگ استعمال کریں، نہ ان کے دیے گئے اور کوئی بھی تحفہ یا ہدیہ ہے کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ فتویٰ موجود ہے، ہم نے اپنے سوال جواب گروپ میں آج صبح بھیج دیا ہے وہ، کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ ایک بات اور اپنے احباب تک پہنچا دیں کہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں آئی تھی جس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس طرح وضو کر لیں، وہ فش 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 کر کے نا سپرے کے ساتھ وضو، اور اس نے بتایا کہ نہ کلی، نہ ناک میں پانی، نہ پہلے ہاتھ دھونے، ڈائریکٹ یہاں تک دھوو، اور یہاں چھینٹا مارا وہی 2-4 مرتبہ، داڑھی کے بال گیلے تھے، نیچے پانی گرا، دیکھا قطرہ گر گیا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ قطرہ گر جائے تو منہ دھل گیا۔ اب اتنے میں کیا داڑھی کے اندر گیا ہوگا پانی؟ خلال تو چھوڑیں، پانی ہی نہیں اندر گیا ہوگا، اور اس نے داڑھی کو ہلایا تک نہیں۔ اس قسم کا وضو کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بھی ایک مفصل فتویٰ جو ہے وہ میں نے بھیج دیا ہے، جو دارالافتاء کی طرف سے سمجھے آ رہا ہے۔ تو اس بوتل کا استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں۔ وضو کریں، اچھا وضو کریں، تازہ نہیں، 2 نمازیں ایک وضو کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن یہ بیکار قسم کا، ناقص قسم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی۔ اب کہتے ہیں جی واجب یا فرض نہیں ہے۔ فرض یا رکن کون سے ہیں؟ جو قرآن میں 4 چیزیں آ گئی، وہی انہوں نے کہا۔ یہ ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، یہ ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیے، تمہارا وضو ہو گیا۔ یہ وضو ناقص ہے، نامکمل ہے، اس قسم کے وضو سے نمازیں نہیں ہوں گی۔ لہذا لوگوں کو، اپنے احباب کو یہ چیز پہنچائیں، بتائیں، اور جتنی بھی ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی آسانیوں کو اور حکومت کے انتظامات کو کوشش کر کے ولی امر کا حکم ماننا کیا کوئی بری بات ہے؟ اگر جائز ہے تو۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی حکومت حکومت حکومت۔ بھائی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو فرض قرار دیا۔ اور اولی الامر کون ہے؟ علماء اور امراء، حاکم اور عالم۔ حاکم اور عالم مل کر ایک قانون طے کریں اور ہم کہیں یہ کیا ہوا، کوشش کریں کہ ان باتوں کو قبول کریں، ان پر عمل کریں۔ حکومت کے ساتھ بھی آپ کا تعاون ہوگا، آپ کا حج بھی صحیح ہوگا۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھائیں نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو سورۃ النساء کی آیت 59 ہے، اس میں آگے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی ہیں، ان کو رہنے دیتے ہیں، بات پھر کہیں لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر کچھ اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نوازے رکھے، اور حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت
یہاں بھی رکھے، اور جو ان کے ممالک ہیں اللہ ان کو صحیح سلامت واپس بھی کرے، اور سنت کے مطابق سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں سالم غانم اپنے ممالک تک واپس پہنچائے۔ اگر ایک گھر مائی ابا اور بیٹا دونوں کام کر رہے ہیں، مائی ابا یعنی اماں اور ابا، مائی ابا، مائی فادر، یعنی یہاں مائی تو انگریزی کا لکھا ہوا اردو میں ہے، میرے ابا اور میرے، چلیے مائی ابا کر لیتے ہیں، مدر اور فادر، اور بیٹا، اچھا دونوں کام کر رہے ہیں؟ نہیں، دو ہی ہیں، یہاں دونوں لکھا ہے، میں تو پڑھ رہا ہوں، ماں باپ اور بیٹا تینوں کام کر رہے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بھی پکا رہے ہیں تو کیا اس کے لیے قربانی فرض ہوگی؟ اچھا یہ ہے مسئلہ، یہ ایک گھر مائی ایک ہی قربانی فرض ہے۔ اچھا میرا خیال ہے کہ اردو لکھنے میں پرابلم ہے، باپ اور ماں اور بیٹا تین لوگ گھر میں کام کر رہے ہیں، پوچھنا شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس گھر میں 3 قربانیاں ہوں گی یا ایک ہوگی، یا گھر میں جتنے لوگ ہیں اتنی قربانیاں ہوں گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی ہے، یہ ہے کفایت، ایک قربانی کافی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گھر، جسے ایک گھر مانا جائے، وہ کون سا ہوگا؟ چولہا ایک، اکاؤنٹ ایک، یعنی سربراہ خاندان ایک ہے، اور گھر میں جو پکتا ہے وہ سارے اکٹھے کھاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں ایک چولہے کا پکا کھانے والے اگر 50 افراد بھی ہوں گے تب بھی ایک قربانی کافی ہے۔ اب جتنی زیادہ دیں گے، ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی کام کر رہا ہے، گھر میں پیسے کی ریل پیل ہے، 2 3 4 بکرے لیجئے، لیکن یہ کہنا کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، نہیں، ایک گھر کے لیے ایک قربانی کافی، جتنی زیادہ دیں گے اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک چولہے کے بارے میں ایک دن کسی نے سوال پوچھا تھا ہمارے سوال جواب گروپ میں، کہا کہ ایک گھر ایسا ہے کہ چولہا تو ایک ہے، 2 منزلہ بلڈنگ ہے، اوپر کی منزل پہ بیٹا ہے اور نیچے ماں باپ ہے، بیٹا اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے، انہوں نے چولہا ایک ہی رکھا ہوا ہے، ظاہر گراؤنڈ فلور میں ہوگا، پہلے نیچے والے پکا لیتے ہیں، بعد میں اوپر والے پکا لیتے ہیں، صلح صفائی سے، پیار محبت سے، چولہا ایک ہے لیکن اکاؤنٹ 2 ہیں، گویا کہ گھر بھی 2 ہیں، تو کیا ایک قربانی چلے گی؟ میں نے کہا نہیں چلے گی، کیونکہ چولہا ایک کا مطلب اگر سارے لوگ اسی پہ پکاتے کھاتے ہیں، اب یہ الگ پکا رہے ہیں، الگ جا کے کھا رہے ہیں، الگ حساب کتاب ہے، ان دونوں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینی ہوگی۔ ایک سوال پچھلے دنوں کسی نے اور پوچھا، وہ تھوڑا عجیب بھی تھا، کہا کہ میرا یہاں ایک بھائی بھی رہتا ہے، مثال کے طور پر یہاں ایک خبر میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ ریاض میں ہے، تو کہا کہ میں وہاں اپنے بھائی کے پاس جا کے عید کروں گا، تو کیا ہماری دونوں بھائیوں کی ایک قربانی کافی ہے؟ کہیں اتنا پابند کرتے ہیں کہ ہر گھر کا ہر فرد قربانی دے، جبکہ یہ جائز ہی نہیں، ممکن بھی نہیں۔ ایک بچہ کل پیدا ہوا ہے، وہ کہاں سے قربانی دے گا؟ ایک پرائمری پاس، ایک مڈل پاس، ایک ابھی میٹرک میں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ ایک پیسہ بھی نہیں کما رہے بلکہ ماں باپ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اپنی تعلیم پر، یہ قربانیاں کیسے دیں گے؟ ان پہ قربانیاں اللہ کیسے ضروری قرار دے گا؟ قطعاً نہیں۔ اور ایک طرف یہ کہ ہم اپنی عید جو ہے بھائی کے یہاں جا کے کریں گے تو کیا ہماری ایک قربانی کافی ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، قربانی سے بچنے کے لیے ان کے یہاں عید نہ کریں، وہاں جا کے اپنی قربانی بھی ان کے ساتھ ذبح کریں، مل کے کھائیں پئیں، مل کے بانٹیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
عید کی خوشیاں سب کو مبارک کرے، کیونکہ عید اگلے جمعے انشاءاللہ ہوگی، اور جمعے کو عید ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذکر کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اوالی مدینہ سے آئے ہیں، یعنی جو لوگ دور سے آئے ہیں، ان لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، عید کے خطبے میں آپ نے یہ فرما دیا کہ ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آئیں، وَنَحْنُ مُجَمِّعُونَ، لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے۔ یعنی جو لوگ قریب ہیں جمعے میں آئیں، جو جہاں سے آنا چاہتا ہے آئے، ہم جمعہ پڑھیں گے، لیکن دور والوں کو ہم نے اجازت دی کہ انہوں نے عید پڑھ لی ہے، جمعہ پڑھیں نہ پڑھیں، اپنے علاقے میں وہ صرف ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اب یہ ہر جگہ کے لیے ہے، وہاں ذرا پیدل چلنا، اونٹوں پہ آنا، آج گاڑیاں ہیں، آسانیاں ہیں، تو کیا خیال ہے آپ لوگ جمعے کے لیے آئیں گے یا عید کافی ہے؟ اور میں نے کہا ابھی ہم پوچھ لیں تاکہ اگلے جمعے کے لیے پھر ترجمے کا پروگرام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ ہاں یہ دیکھے راستہ نکلا ہے نا کچھ، کہتے ہیں کہ بہت لوگوں کو قربانی کرتی ہیں، مصروفیات ہو جاتی ہیں، تو پھر اگلے جمعے عید مبارک آج ہی کر لیتے ہیں، پھر اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ۔ کیا خیال ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ ایک اور مسئلہ آ گیا، کہتے ہیں کہ سال میں ایک چھٹی بھی تو ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، والدین اپنے بچوں کی طرف سے تو قربانی کر سکتے ہیں؟ والدین اگر مثلا والدین مالدار ہیں، انہوں نے سوچا کہ ایک بیٹا ہے، میں اس کی بھی کر دیتا ہوں، بیٹی ہے اس کی بھی کر دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، ایک گھر میں جتنی چاہیں کریں، اور بچے اپنے والدین کی طرف سے کریں، کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں لسٹ بنتی ہے دادا پر دادا سب جو وفات پا چکے ہیں، ہمارے یہاں ایک لسٹ سننے میں آتی ہے کہ یہ ایک بکرا ہے، ایک بکرا ہے، جمیع انبیاء، تمام اولیاء اور سارے صالحین اور میرے دادا پردادا اور سب کی طرف سے۔ یہ تو کسی کو بوٹی بوٹی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر قیمہ کیا جائے تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کسی کا نام نہیں لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو نیت کی ہے اللہ جانتا ہے، جو قربانی کرنے کی دعا ہے وہ کریے، بس آپ کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے حج کیا اور وہ اکیلا ہے، پیچھے اس کے ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ موجود ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہاں گھر میں بھی قربانی کروا دے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کا گوشت کھائیں، اور یہاں وہ جو حج کی قربانی کرے گا یہ اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے، یہ واجب ہے، وہاں واجب نہیں، وہ سنت موقدہ ہے، لیکن اب بجائے اس کے کہ وہ دوسرے گھر سے گوشت کب آئے گا تو پکائیں گے، قربانی کا گوشت قدرتی بات ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے اور کھانا بھی چاہیے، پہنچانا بھی چاہیے، بجائے اس کے اب جب اللہ نے توفیق دے رکھی ہے ایک مکہ میں کریں، اپنا کھائیں یا نہ کھائیں، کسی کو دے رکھا ہے جیسے بھی، لیکن اب ایک اپنے گھر میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہی سربراہ خاندان ہیں گھر میں بھی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے اس قربانی کے احکام جو ہیں وہ بھی اپنے اوپر نافذ کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی 10 ذو الحج سے پہلے عمرہ کر کے مکہ میں بیٹھ چکا ہے، اب وہ اپنے ناخن وغیرہ صاف کر چکا تھا، قربانی اس نے چونکہ گھر میں بھی دینی ہے اور یہ حج والی قربانی بھی ہے، کوشش کرے کہ وہ 10 تاریخ تک اپنے ناخن بال روک کے رکھے، اس سنت پر عمل کرے گا تو بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یا پچھلے جمعہ میں غالباً یہ بات میں نے کہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم شیو تو 10 دن نہیں روک سکتے، ہم قربانی ختم کرتے ہیں، یہ نہ کریں، یہ عذر گناہ بدتر از گناہ، فارسی میں ایک جملہ ہے کہ گناہ کا جو عذر کیا وہ اس سے بھی بدترین ہے، وہ اس کے لیے سمجھانے کے لیے، مثال کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ باتھ روم تھا، کوئی اندر جو بیٹھا ہوا اس نے کنڈی نہیں لگائی، تالا نہیں لگایا، جا کے دروازہ کھولا تو اندر جو ہے وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، مرد تھا، تو باہر نکلا، اس نے کہا ارے نامعقول تم نے دروازہ کھولا، نہیں معاف کرنا میں سمجھا بیگم صاحب ہے، میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی۔
یعنی جو عذر کیا وہ اس گناہ سے بھی بدترین کیا کہ وہ تو مرد ہے، میں سمجھا کہ شاید اندر عورت ہے اس لیے میں نے دروازہ کھولا. یہ عذر والی بات ہے. آپ ایک سنت پہ عمل نہیں کر رہے اور ایک بہت بڑی سنت کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، کم از کم قربانی تو دیں. کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ ایسا کرتا ہے، جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں. یہ بات آپ شروع میں ہی سمجھ جائیں کہ ایک قربانی ایک حصہ جائز، زیادہ جتنے بھی کو دے گا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر ضروری سمجھ کے دے گا تو پھر ثواب کی بجائے وہ غلط بھی ہو جائے گا. جی جی، فوت شدہ کا دوسرے حصے میں نہیں ملانا چاہیے نا. فوت شدہ کی طرف سے اگر دیتے ہیں تو چونکہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں. اگر آپ کرتے ہیں، چونکہ ایک رائے ہے کہ ہوتی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو 2 حصے لینے چاہیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کی طرف سے خود اپنا، ایک فوت شدہ کی طرف سے. جو فوت شدہ کی طرف سے ہے وہ سارا تقسیم کر دیں، کیونکہ جن لوگوں نے کہا قربانی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ صدقہ تو ہو جائے گا، قربانی نہیں. اب صدقے کا گوشت تقسیم ہو گیا الحمدللہ، اور آپ نے 2 حصے لیے یا 2 بکرے لیے، ایک حصہ یا ایک بکرا آپ نے پورا تقسیم کر دیا، دوسرا اب آپ کے پاس ہے، چاہیں تو سارا کھا لیں، چاہیں تو اس میں سے کچھ فقراء مساکین کو بھی دے دیں. جی، ایک آدمی یہاں نماز پڑھ لیا اور سفر کیا، اگر اپنے ملک کو گیا وہاں عید کا موقع ملتا ہے تو عید ایک ہی پڑھنی ہے نا، 2 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم، جہاں جائیں وہاں کے حساب سے آپ رہیں گے. اگر روزہ 31واں رکھنا پڑے تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ کہ وہ بھی رکھیں گے، کیونکہ جہاں آپ گئے اسی حساب سے روزے ہوں گے، اسی حساب سے عیدیں ہوں گی. تو یہاں آپ نے عید پڑھی، اپنا انڈیا چلے گئے، میسور میں جا کے پھر عید پڑھیے، ضروری ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب. وہ تو ہو گیا یہ کہ پاکستان میں تو خاص طور وہ ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اس کا شرعی. ہاں، وہ بھی یہ بات بھی صحیح بتائی ڈاکٹر صاحب نے کہ لوگ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بطور خاص قربانی کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام جتنا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا تھا. اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں ثابت نہیں ہے کہ وہ قربانی دیتے ہوں گے. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کرتے تھے، صرف ایک. اب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم کسی سے ثابت نہیں ہے کہ وہ قربانی کرتے ہوں گے، جبکہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، وہ تینوں بھی آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. عثمان 2 بیٹیوں کے شوہر، یکے بعد دیگرے، ذوالنورین، اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق دونوں سسر. تو اس کے باوجود انہوں میں سے کسی نے نہیں رکھا. پیار محبت سب تھا، لیکن ثابت نہیں ہے کہ قربانی کرتے ہوں گے. ہمارے یہاں ہمیں ایک بات ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. پھر جی تو نہیں چاہتا کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گناہ گار کہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان کے بھی گناہ یقیناً ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کے گناہ بخشوائیں جنہیں اللہ نے بخش رکھا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورۃ الفتح کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف. ان کے لیے ہمیں قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے دعا ہے. دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ، یہاں جو مقام محمود ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مانگو. وہ اللہ کسی ایک بندے کو دے گا، مجھے امید ہے کہ مجھے دے گا، اور آپ اس کے لیے دعا کریں.
اس کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کو اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ میرے لیے آپ صدقہ کرو، قربانی کرو، بلکہ ایک یہ سمجھ لیں کہ آدمی نے زکوٰۃ نکالی اور پوچھا کہ ہمارے کنگ کا کون سا اکاؤنٹ ہے، ملک فہد کا اکاؤنٹ کون سا ہے، اس اکاؤنٹ میں اپنی زکوٰۃ ڈال دی، کیا یہ معقول بات ہوگی؟ اپنے ابا کے اکاؤنٹ میں ڈالو، جو بوڑھا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کنگ کو آپ زکوٰۃ دیں۔ یہی معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر کے سارے کنگ چاہے کتنے بھی پارسا ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے لیے ہم نیکیاں بھیجنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔